بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیزوں السلام علیکم۔ میں طالب علموں کے لیے ایک وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ طالب علم جن کا حافظہ کمزور ہو، یا وہ طالب علم جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا وہ طالب علم جو سبق یاد کرتے ہیں لیکن استاد کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان کو سبق بھول جاتا ہے، یا وہ طالب علم جو امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں تو ان کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا، اگر یاد ہے تو جب امتحان گاہ میں بیٹھیں گے تو وہ بھول جائیں گے، اور وہ طالب علم جو سبق یاد کرتے رہتے ہیں ان کا ذہن کھلتا نہیں۔ یہ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ تمام دنیا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ یا جتنے بھی انسان ہیں جو علم کا مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، تو یہ ان حضرات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آپ اس وظیفے کو کریں، وہ طالب علم کریں جن کو ضرورت ہے وہ بھی کریں، اور جن کو نہیں ضرورت، جو کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی علم والی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں دینی یا دنیاوی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ پہلے نمبر پر کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ جب 3 تسبیحاں یہ آپ نے پڑھ دی ہیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے معمول رکھنا ہے۔ اس کی دنوں کی ترتیب نہیں کہ 10 دن، 2 دن، 5 دن، 21 دن، 40 دن، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو جب پڑھنا ہے تو آپ نے پراپر پڑھتے رہنا ہے، اتنا تو مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب کتاب کھولنی ہے یا پیپر امتحان میں آپ نے بیٹھنا ہے امتحان گاہ میں، تو آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ نے کتاب کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کتاب کھولی ہے تو آپ نے پہلے 1 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ ربی زدنی علما۔ 1 بار ربی زدنی علما پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے پھر آپ نے کتاب کھولنی ہے اور کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ پیپر حل کرنا چاہتے ہیں تو پیپر آپ کے سامنے آ گیا ہے، پیپر کو پڑھنے سے آپ نے پہلے کیا کام کرنا ہے، آپ نے درود شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے پیپر کے اوپر دم کر دینا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو جب پیپر کو پڑھ کے آپ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ذہن کھل جائے گا، اور جو ڈپریشن کا مرض آپ کو بنے گا امتحان گاہ میں، یا پریشرائز آپ ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یا جو سٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر کو سبق سناتے ہیں یا استاد کو سبق سناتے ہیں، وہ جب کلاس میں جائیں تو کتاب کھولنے سے پہلے یہ عمل لازمی کیا کریں، اور اس کو جو مطالعہ کرنے والے حضرات ہیں اس کو پراپر کرتے رہیں، اس میں ناغہ نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں 10 دن کروں اور چھوڑ دوں۔ مرد حضرات کو تو وظیفہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، مرد حضرات کے لیے سختی ہے کہ اس کو وظیفہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ تو اس کو محسوس ہے یہاں ماننے ہیں عورتوں والے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو محسوس ہے یہاں آگے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی اور وظیفہ بھی نہیں پڑھنا۔ جو مرد حضرات ہیں وہ پراپر اس وظیفے کو کریں، عورتیں جو ترتیب ہے اپنی اس ترتیب سے وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسائل ہیں علم کے متعلق وہ اللہ تعالی حل کر دیں گے، اور آپ کا ذہن کھل جائے گا، کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی ذہن میں اشکال نہیں آئے گا، آپ کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا، ڈر نہیں ہوگا کہ میں استاد کو سبق سنانے جا رہا ہوں، آپ خوف زدہ ہو کے آپ کے ذہن سے سارا سبق ریموو ہو جائے۔
یا آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کا جو یاد کیا ہوا سبق ہے وہ آپ کو بھول جائے، ایسے قطعا نہیں ہوگا۔ بس آپ کے آگے گزارش ہے یہ دو کام کریں، عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ ربی زدنی علما 3 تسبیحاں ہر روز معمول بنا لیں، پڑھنی ہے۔ اور جب دوسرا کام آپ کریں کہ جب کلاس میں امتحان گاہ میں کسی کو بھی اپنے علم کا امتحان آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ کام کر لیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھنا ہے، پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دم کر کے آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ایک گزارش آپ کے آگے ہر بار میں کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی وظائف ہیں اگر کسی کے ساتھ میں اجازت دینا بھول گیا ہوں تو ان کی بھی آپ کو اجازت ہے، اور خاص کر اس وظیفے کی بھی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، جو بھی بندہ کرنا چاہے میرے سے اجازت طلب نہ کرے، اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کا فائدہ ہوگا۔ باقی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر لازمی کیا کرو، بار بار میں آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی ویڈیوز دیکھو اس کو لائک بھی کیا کرو، اچھی بات کو لائک کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کو، اور برائی کو آپ نفی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے اس چینل کے اوپر میرا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں یا صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر سکتے ہیں۔ نماز کے اوقات کے علاوہ آپ 1000 بار کال کریں، ہم محسوس نہیں کرتے، 1000 بار آپ وظیفہ سمجھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم بار بار آپ کو سمجھائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، وظیفہ کوئی نہ کوئی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر لازمی ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔